نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان رحمة الله قريب من المحسنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار أو كما قال عليه السلام۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا پہلا عشر رحمت گزر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے تینوں عشروں کو اس طرح تقسیم فرمایا ہے کہ اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی ہے۔ دیکھا جائے تو یہ تینوں باتیں ہی اللہ کی رحمت کا مظہر ہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے رنگ مختلف ہیں، طرح طرح کے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تقسیم فرمایا۔ آج اس مجلس میں سب سے اہم بات جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کی علامات کیا ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اگر یوں کہا جائے کہ اللہ کی رحمت بندے پر کب نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کی طرف کب متوجہ ہوتی ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی لعنت بندے پر کب اترتی ہے، ہمیں یہ باتیں سمجھنا ہوں گی۔ انسان بسا اوقات اللہ سے رو رو کر دعائیں کر رہا ہوتا ہے، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما، اپنی رحمت کو نازل فرما، لیکن وہ ان اعمال سے غافل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نازل ہونے کا سبب اور باعث ہوتے ہیں۔ بسا اوقات وہ ان عملوں کے اندر لگا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی لعنت کے نازل کرنے کا سبب ہوتے ہیں، اور رو رو کر بندہ اللہ سے رحمت مانگ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں آج بہت اچھی طرح یہ باتیں سمجھنا ہوں گی کہ اللہ کی رحمت والے اعمال کون سے ہیں اور اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کون سے ہیں۔ اس میں ہمارے ہاں ایک بڑی غلط فہمی ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کاروباری اعتبار سے خوشحالی ہو، رزقی فراوانی ہو، تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہیں، اور جب انسان کا کاروبار ڈاؤن ہو جائے اور انحطاط ہو جائے، زوال ہو جائے، رزق کی وہ فراوانی نہ رہے جو پہلے تھی، تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اسی طرح پہلے آدمی کے پاس صحت ہوتی ہے، اس کو تندرستی کی نعمت حاصل ہوتی ہے، لیکن بسا اوقات وہ نعمت چلی جاتی ہے، بیماریاں آ جاتی ہیں، تو آدمی سمجھتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے اب ناراض ہو گئے ہیں۔ اسی طرح اس کے خاندان کے لوگ، اس کے قریبی لوگ حیات ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، تو آدمی سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے، لیکن جب وہ لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو بندہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ اگر تکلیفوں کے آنے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اللہ ناراض ہیں، تو تکلیفیں تو بہت زیادہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت بیماری کی شدت آیا کرتی تھی، اور ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درد نے اتنا بے چین کیا کہ آپ کروٹیں لے رہے تھے، اور میدان احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی ہو جانا، دندان مبارک کا شہید ہو جانا، اور اس سے بڑھ کر کیا بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یکے بعد دیگرے ان کے بچے ان کی زندگی میں انتقال کر گئے، اور حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود منبع رحمت ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ معیار صحیح نہیں ہے کہ تکلیف آئے تو یہ علامت ہوتی کہ اللہ ناراض ہیں، اور اگر راحت ہو تو یہ علامت ہوتی کہ اللہ راضی ہیں۔ قرآن پاک کی اس آیت پر ذرا غور کرنا ہوگا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 164، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یاد رکھیے گا یہ آیت کفار کے لیے نازل نہیں ہوئی، اس آیت کے مخاطب مؤمنین ہیں، ایمان والے ہیں، مسلمانوں کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں خوف سے ضرور آزمائیں گے۔ ایک حالات ایسے ہوتے ہیں امن والے، اور پھر ایسے حالات کہ خوف آ جائے، ایسا خوف کہ انسان کے قریب نہیں ہو پاتا، کہ شاید اس سے کوئی مرض میری طرف منتقل نہ ہو جائے، کوئی بیماری نہ منتقل ہو جائے، انسان کو سماجی دوریاں اختیار کرنا پڑ رہی ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں خوف سے آزمائیں گے، وَالْجُوعِ، بھوک سے آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی سے بھی آزمائیں گے، وَالْأَنفُسِ، جانوں کی کمی سے بھی آزمائیں گے، رزق کی کمی، کاروبار کا تھوڑا ہو جانا، اس سے بھی اللہ آزمائیں گے، قریبی لوگوں کا دنیا سے رخصت ہو جانا، اس سے بھی اللہ آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور جو ان باتوں پہ صبر کرے گا
ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ وہ صبر کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو قالوا، تو وہ یہ کہتے ہیں انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو یہ جو تکلیف ہیں، بیماری کی تکلیف، مال کی کمی کی تکلیف، قریبی اعزہ کا دنیا سے چلے جانے کی تکلیف، کاروباری زوال کی تکلیف، اس عین تکلیف کے وقت جب آدمی کی زندگی بدل رہی ہوتی ہے، اس کے حالات بدل رہے ہوتے ہیں اور بندہ صبر کر لیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے شکوہ نہیں کرتا، تو اگلی آیت کے جو الفاظ ہیں، جو کلمات ہیں، وہ سننے والے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی عنایتیں بھی ہیں، اللہ کی رحمت بھی ہے، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ عین اس تکلیف کے وقت، عین اس بیماری کے وقت اللہ کی رحمت کا ان پہ نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ کوئی معیار نہیں ہوتا۔ اور لعنت کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ کہ یہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، کہ اللہ جل شانہ نے بے شمار رزق عطا فرما دیا، رزق کی فراوانی عطا فرما دی، لیکن اس رزق کو، اس مال کو انسان اللہ کے حکموں کے خلاف استعمال کر رہا ہے، حرام کاموں پہ خرچ کر رہا ہے۔ جو نعمتیں اللہ نے اس کو دے رکھی ہیں، اس کو کسی کو دکھ دینے میں استعمال کر رہا ہے۔ اللہ کی نعمتیں ملنے کے بعد یہ انسان بے خوف ہو گیا ہے، ظالم ہو گیا ہے، دکھ پہنچانے پہ لگ گیا ہے، تو یاد رکھیے گا اس کے لیے مال کی فراوانی یا رزق کی فراوانی رحمت نہیں ہے، لعنت ہے، لعنت کا باعث ہے۔ اس لیے ہمیں رحمت کو سمجھنا ہوگا، رحمت والے اعمال کو سمجھنا ہوگا، کن عملوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ انسان کو ذکر کی توفیق مل جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ مال میں زوال آ گیا ہے، کاروبار کم ہو گیا ہے، قریبی لوگوں کی دنیا سے رخصتی ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود انسان اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اپنی زبان، اس کی زبان ہل رہی ہے اللہ کے ذکر میں، یا جو نعمت اس کے پاس ہیں اس پر وہ شکر ادا کر رہا ہے، تو یاد رکھیے یہ اللہ کی رحمت ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، غور سے سنو، اللہ کا ذکر دلوں میں اطمینان کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ کی رحمت کی بہت بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں سکون عطا فرماتے ہیں۔ ایک شاعر کا قول ہے، میرے غموں کی حقیقت میرے آنسوں سے پوچھو، میرے غموں کی حقیقت میرے آنسوں سے پوچھو، میرے قہقہوں کی دنیا میری ترجمہ نہیں ہے۔ اسی طرح جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے، انسان ان کو کرتا ہے، اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے انسان اس سے بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو رہی ہے۔ گھر میں اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوتی ہے؟ آدمی گھر میں ہے، آج کل رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کی بابرکت سعادتیں ہیں، اور قرآن پاک میں رمضان میں نازل ہوا ہے۔ اس میں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام اگر گھر کے افراد کرتے ہیں، اور گھر کے سارے افراد، بچے بڑے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، جس گھر میں اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے، رحمت کے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا سکون ان گھر والوں پہ نازل فرماتے ہیں۔ تو قرآن کی تلاوت پورے گھرانے کے لیے رحمت کا اور برکت کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ کسی پہ رحم کرنا یہ اللہ کی رحمت کے نازل ہونے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس لیے گھر میں والدین ہوتے ہیں، اگر ایک دعا کا اہتمام ہو جائے، دعا مانگتے ہی اللہ کی رحمت ہم پہ نازل ہونا شروع ہو جائے گی، اور وہ دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین پہ رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بھی سامنے رہے، جب انسان گھر میں اپنے والدین کو دکھ دے رہا ہو تو یہ شخص ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور روایت ہے
کہ آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا اور آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا اور آمین فرمایا، اور تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین فرمایا۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ کے ہاں خلاف معمول عمل دیکھا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، لمبی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے یوں کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں۔ تو میں نے کہا آمین۔ جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر آمین کہنا، تو آپ اس کو دیکھ لیں کہ وہ معاملہ کہاں تک چلا گیا ہے۔ تو جس گھر میں والدین کو دکھ دیا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی، اور انسان جانوروں پہ اگر رحم کرے تو پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات کتنی رحیم ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک فاحشہ عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ اس حدیث کے جو آخری الفاظ ہیں وہ دیکھنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فشکر اللہ لہا وغفر اللہ لہا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اس عمل کی بڑی قدردانی فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لینے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے لوگوں کو کھانا کھلانا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ دے رکھا ہے افطاری کروانے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من فطر فیہ صائما، جو رمضان المبارک میں کسی کو افطاری کرائے گا تو اللہ اس کے گناہوں کی بھی مغفرت کر دی جائے گی اور اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جائے گا۔ اور پھر ایک اور عمل کہ جس سے معلوم ہو جائے کہ اللہ کی رحمت کب متوجہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی لعنت انسان پر کب نازل ہوتی ہے۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے لعن عبد الدینار والدرہم، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے درہم اور دینار کے بندے پر۔ درہم اور دینار کے بندے پر سے کیا مراد؟ وہ شخص جو ہر وقت دنیا کمانے کے اندر مشغول ہے اور اس کمائی کے اندر نہ وہ اللہ کے حقوق ادا کر رہا ہے نہ وہ بندوں کے حقوق ادا کر رہا ہے، وہ رزق حرام کما رہا ہے، کسی کا حق مار رہا ہے، اس شخص پہ لعنت کی گئی ہے۔ یہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ یاد رکھیے گا مطلقاً محنت اور کمائی کرنے والا، دنیا کے کاموں کے اندر مشغول رہنے والا اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہوتا۔ جو شخص رزق حلال کما رہا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر والوں کی کفالت کرتا ہے، اور جو شخص رزق حلال کما رہا ہے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، حج کرتا ہے، تو یاد رکھیے گا اس کا کمائی میں لگنا اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، یہ اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے الکاسب حبیب اللہ، کہ محنت کرنے والا، ہاتھ سے محنت کرنے والا وہ اللہ جل شانہ کے ہاں اللہ کا محبوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عملوں میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والے ہیں، اور ان عملوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا باعث ہوتے ہیں، لعنت کی اترنے کا باعث ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔